بیمار بکری دودھ نہیں دیتی. صدیق جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے وہی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا نے کہا اس سے بول کے بکری دے دے. اس نے بکری اٹھائی, بیمار بکری دے دی. آقا نے بسم اللہ پڑھ کے بکری پہ ہاتھ پھیرا, بکری اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد پانی منگوایا, برتن منگوایا, پانی لیا, ہاتھ جو بسم اللہ پڑھ کے تھن کو لگایا. منہ میں بابت دیکھ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. میری بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس کے بعد حضور نے ایک برتن بھرا کا, دوسرا لا, تیسرا لا, چوتھا لا, بکری سے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. خود پیا, صدیق کو پلایا, معبد کو پلایا اور آگے کو بڑھے. معبد کا شوہر آیا, آ کر کے کہتا ہے اس نے کہا شوہر سے ایک برکت والا آیا تھا, وہ ساری تھا, میں اس کو نہیں جانے والے ہیں. معبد کے شوہر نے کہا پھر چلو ایسے برکت والے کی زیارت کریں. جب پہنچے مدینہ منورہ میں تو ڈھونڈنے لگے برکت والا تیرا دوست کہاں ہے. صدیق اکبر مسکرا دیے کہ لوگ بھی کیا نام رکھتے اپنے انداز نہیں پڑا. برکت دیکھ کے کہا برکت والا, خدا کی قسم ہمارا نبی اتنی برکت والا ہے جس کی برکت زمین پر بھی ہے, برکت آسمان پر بھی ہے. امام کہتے ہیں آسمان خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے, تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں, میرا تیرا. جب دونوں پہنچے تو صورت دیکھ کر معبد کے شوہر نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے, یہ سچے کا چہرہ ہے. اور دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان. بتاؤ نا بچوں کو اللہ اللہ کیا اپنے بچوں کو پلا. حضور کا عشق بہت طاقتور. بچوں کی نماز کا اعتبار نہیں, بچوں کے روزے کا اعتبار نہیں, لیکن اگر بچہ بھی عاشق رسول بن جائے, بچے کی نماز بڑوں کی نماز کی اہمیت نہیں پا سکتی, بچوں کے روزے بڑوں کے روزے کی اہمیت نہیں پا سکتے. لیکن بچہ اگر عشق کر لے تو بڈھے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ آگے نہیں. عشق وہ چیز ہے جو بوڑھوں سے بھی آگے نکالتے ہیں. پڑھ دیتا ہوں حدیث پاک. کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے مدینہ شریف میں مخلوط مکس آبادی تھی. یہود بھی رہتے تھے, عیسائی بھی, مشرکین بھی تھے, صحابہ بھی, مومنین بھی رہتے تھے. ایک یہودی کا چھوٹا سا بچہ تھا. ایک مرتبہ وہ گھر سے نکل کے کہیں جا رہا تھا, حضور پہ نظر پڑا, اللہ کے رسول پہ نظر, ننھا سا حضور پہ نظر, پوچھا کون ہے, کہا یہ ہمارے نبی ہے. وہ بچے کو عشق, حضور سے عشق, آقا سے محبت ہو. اور یہ اللہ کی شان ہے, اگر چاہے تو یہودی کے بچے کو عشق دے دے, اور اگر چاہے تو پڑھنے والے کو بھی عشق سے محروم کر. عبداللہ ابن ابی کلمہ پڑھ کے بڈھا ہو کر بھی حضور سے عشق نہیں کرتا تھا, کلمہ پڑھ رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں, وہ منافق کے منافق رہا. اللہ اکبر. اور یہودی کے بچے کو عشق مل گیا. وہ آتا جاتا رہتا, مسجد نبوی میں حضور کی خدمت کرتا, کبھی مسواک پیش کرتا, کبھی پانی رکھ دیتا وغیرہ. کسی نے اس کے باپ کو چگلی کر دی. چگلی کیا کی کہ دیکھ تیرا بیٹا تو مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے, اور وہ تو یہودی نے اپنے بچے سے کہا اب تم گھر کے باہر نہیں جانا, تم گھر کے باہر نہیں جا سکتے. روک دیا اور کہا کہ تم نہیں جا سکتے گھر کے باہر. وہ رک گیا.
رک گیا تو حضور علیہ السلام کو جب چند دن تک اس نے نہیں دیکھا تو اس کے دل کے عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ حضور کو نہ دیکھنے کی بنیاد پر وہ روتا رہتا اور روتے روتے وہ بیمار ہو گیا. یہودی کا چھوٹا سا بچہ 6-8 سال کا بچہ چند دن تک آقا کو نہیں دیکھا, روتے روتے بیمار پڑ گیا. اس سے پوچھتا ہوں سنیو, تم تو اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں, کبھی حضور کے لیے بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ حضور کے عشق میں بھی ہمیں رونا آتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر فلموں میں دیکھ کے روتے ہو, غزل سن کے روتے ہو, سیریل دیکھ کر روتے ہو, کبھی آقا کے عشق میں بھی رونا آیا ہے؟ اللہ اکبر. سوچو عشق کی بات کس سے کرتے ہیں, دل کس سے لگائے, یہی تو رونا ہے. میری قوم جس دن عاشق رسول بنے گی اس دن ایک انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ایک تبدیلی کا دن ہوگا. بہرحال تو وہ روتے روتے بیمار پڑ گیا. باپ مالدار تھا, بہت علاج کرایا, بہت علاج کرایا, بہت علاج کرایا, ایک سے طبیب بلائے, حکیم بلائے, سب بلائے, لیکن دوا نے اثر نہیں کیا. ہمارے دادا مرشد کہتے ہیں مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. اور حضرت استاد زمن نے کہا تھا, وہ کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ اکبر. وہ بیمار بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی. ایک دن وہ بچہ بستر پر پڑا تھا, مرنے کے قریب تھا. باپ بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ کر کے رو رہا تھا. باپ کو روتا دیکھا, دل نرم دیکھا, تو ننھے سے بچے نے فائدہ اٹھا کر کہا, بابا بہت دن تک کہ اب میں حیات نہیں رہوں گا بابا, بابا میں مر جاؤں گا بابا, لیکن ایک چیز آپ کو جاتے جاتے کہہ کے جانا چاہتا ہوں. باپ نے کہا کاش تو بڑا ہوتا, میں تیری شادی کرتا, تجھے دولہا بناتا, لیکن ہائے رے قسمت, تے بچہ کو مرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, اپنے بچے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بچے نے کہا بابا ایک بات کہتے ہوئے جاتا ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے بابا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے بابا, لیکن میری بیماری میں تمہیں بتا دوں, یہ حکیم طبیب سمجھ نہیں سکتے میری بیماری کو. بابا جو میری بیماری ہے وہ عشق کی بیماری ہے, میں مریض عشق ہوں بابا, مجھے عشق کا مرض ہو گیا بابا, لیکن آپ نے مجھے روک دیا. میرا محبوب ہے, اگر آپ دوا کرنے کی بجائے محبوب کی زیارت کرا دیتے تو میں اچھا ہو جاتا, لیکن بابا اتنی دیر ہو چکی, اب اگر محبوب کی زیارت بھی کروں تو میں اچھا نہیں ہو سکتا. البتہ اتنا ہے کہ مرتے مرتے میری تمنا ہے کہ ایک جھلک میں اپنے آقا کو دیکھ لوں, اپنے محبوب کو دیکھ لوں, اپنے یار کو دیکھ لوں. تو باپ نے کہا بیٹا کون ہے تیرا یار, کون ہے تیرا محبوب؟ کہا بابا آپ اس کو بلا کر لائیں گے نا, آپ اس کو میری اطلاع کریں گے نا. باپ نے کہا بیٹا آج تو دنیا سے جا رہا ہے, پوری دولت لٹانی پڑے تو لٹا دوں, عزت داؤ پہ لگانے پڑے تو داؤ پہ لگا دوں, لیکن میرے بیٹے آج تیرے لیے سب کچھ کروں گا, بتا کیا کرنا ہے. پیغمبر ہے نا محمد عربی روح الفدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہی سے مجھے عشق ہو گیا ہے. بابا ان کو اطلاع کریں, وہ آ جائیں گے, ایک جھلک ان کی دیکھ لوں گا, پھر میں دنیا سے چلا جاؤں گا. جانتے ہو مسلمانوں, ایک ننھا سا بچہ عشق کر بیٹھا, اسے عشق ہو گیا. اللہ اکبر. اور اس کا باپ پرواہ کیے بغیر مسجد نبوی پہنچا. پہنچنے کے بعد آقا سے ملاقات ہوئی, کہا میرا بیٹا آپ کا عاشق ہے اور میں نے اس کو روک دیا تھا, اب وہ مرنے کے قریب ہے, آخری میں ایک جھلک آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, کیا آپ آئیں گے؟ اسی وقت حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے, صحابہ سے کہا چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. اس یہودی کے گھر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں. دیکھو اگر حدیث کا اشارت النص دیکھیں تو اس سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا, عاشق جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اگر وہ چاہیں تو پھر سرہانے تشریف لا کر بیٹھ جاتے ہیں. عاشق کا مقدر اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جاتا ہے تو حضور آتے ہیں. ہائے ہائے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے, کیسے کریم آقا ہے. اللہ اکبر. آئے اور آ کر اس کے سرہانے بیٹھ گئے, اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کے پوچھا کیسے ہو. وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, رو رہا تھا اور کہا آقا اب میں زندہ نہیں رہوں گا, میں مر جاؤں گا. تو آقا نے اتنا سنا تو فرمایا کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا, پوچھا کیا کروں, کیونکہ باپ کا خوف بھی تھا. باپ نے آنکھوں سے کہا, کیونکہ وہ عشق دیکھ چکا تھا, کہا کہ جو کہتے کر لے. اس نے کلمہ پڑھا. اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا آقا اٹھ کے کھڑے ہوئے, باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے کسی نے آ کر اطلاع دی, یا رسول اللہ اس ننھے سے عاشق کا انتقال ہو گیا. حضور اس کا انتقال ہو گیا. اس کو نہ نماز کا موقع ملا, نہ روزے کا موقع ملا, نہ حج کا, کچھ نہیں. ادھر کلمہ پڑھا حضور کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ادھر اس کا انتقال ہو گیا. آقا نے فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اب ذرا توجہ کریں, عاشق کو مقام کیا ملتا ہے.
عاشق کو مرتبہ کر دیتا ہے. سب سے عشق کیا ہے ان سے عشق کر کے دیکھو, سب سے دل لگایا ان سے دل لگا کے دیکھو, سب سے وفا کیے ان سے وفا کر کے دیکھو, سب کے لیے رو کے دیکھا ہے ان کے لیے رو کے دیکھو, سب کے لیے محنتیں کر کے دیکھیے ان کے لیے بھی محنت کر کے دیکھو, سب کے تصورات میں گم رہے کبھی ان کے تصورات میں بھی گم ہو کے دیکھو, کبھی ان کے بن کر تو دیکھو, ایک بار کوشش تو کرو, کاوش تو کرو. اللہ اکبر. ہوا کیا جب کہا کہ حضور اس کا انتقال ہو گیا, فرمایا جاؤ اس کے باپ سے پوچھو کیا کرنا ہے. اس کے باپ نے کہا یہودی مذہب رکھتے ہیں ہم لوگ, یہ لاش اٹھاؤ لے جاؤ, تم کو جو کرنا اپنے حساب سے کرو. صحابی لاش اٹھا کر کے لائے, یا رسول اللہ. اس کے باپ نے لاش دے دی اور کہا جو چاہو کرو, ہم کیا کر سکتے ہیں. آقا نے فرمایا اس کی میت ہم اٹھائیں گے, اس کو کفن ہم پہنائیں گے, مگر یا رسول اللہ جنازہ کسی نہ کسی کے گھر سے اٹھنا ہے, یہ جنازہ کہاں لے جائیں, کس کے گھر سے اٹھائیں. تو آقا نے فرمایا کس کے گھر سے, اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے. اس ننھے عاشق کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. مقدر تو دیکھو عشق کیا بلندی عطا کرتا ہے. خانقاہ بخاریہ سے اگر کسی کی بارات نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ خانقاہ سے بارات نکلی جس کے در کا دربار جبریل آدم ہے. اس چوکھٹ سے اس ننھے سے عاشق کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آقا نے فرمایا اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے گا. اور پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب آقا چلے ہیں جنازے میں تو پیر نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر نہیں رکھتے انگلیاں رکھ کے چلتے ہیں. فرمایا ہے میرے صحابہ آج آسمان کے اتنے فرشتے اس عاشق کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, پیر رکھنا مشکل ہوتا ہے. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. پیر رکھا نہیں جاتا تو میں انگلیاں رکھ رہا ہوں. جب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا صحابہ نے پوچھا حضور قبر میں تو گھر والے اترتے ہیں, اس کی قبر میں کون اترے گا. آقا نے فرمایا اس کی قبر میں خود اتروں گا. عشق کتنی بڑی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں حضور قبر میں آتے ہیں. میں نے کہا عاشقوں کی قبر میں تو قبر میں اتارنے سے پہلے خود اتر جاتے ہیں. عشق کیا چیز ہے. کہاں کرکٹر سے دل لگا رکھا ہے, زانی اور شرابی ہیرو سے دل لگا رکھا ہے. تمہارے موبائل کی اسکرین پہ کیا ہے, تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے, کس کے انداز میں ڈائلاگ بازی کرتے ہو, کس کے انداز میں چلتے ہو, آئیڈیل کس کو بنا رکھا ہے. سوچو تو صحیح, غور تو کرو. حضور فرماتے ہیں اس کی قبر میں خود اترا. صحابہ کہتے ہیں حضور قبر میں اترے اور جیسے اس کو قبر میں رکھا تو ہم نے دیکھا حضور پسینے پسینے ہو گئے, اللہ کے رسول پسینے پسینے ہو گئے اور حضور کا پسینہ مبارک اس کے کفن پہ گرتا. کیا نصیب ہے, نصیب کیا ہے ننھے سے عاشق کے. کوئی نماز کی نیکی لے جائے گا, کوئی روزے کی نیکی لے جائے گا, کوئی زکوٰۃ کی نیکی لے جائے گا, کوئی حج کی نیکی لے جائے گا. اے ننھے عاشق رسول تو رسول اللہ کا پسینہ اپنے کفن میں لے کر کے جا رہا ہے. دلہن کو یہ پسینہ نصیب ہو تو نسلیں مہک جاتی ہے, کفن میں جو لے جائے تو پھر اس کی قبر کیوں نہ مہکے. اور حضور جب پسینے پسینے ہو گئے اور جب باہر نکلے صحابہ نے پوچھا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا آپ بہت پسینے پسینے ہو گئے, قبر میں وجہ کیا تھی. آقا فرماتے ہیں اس ننھے عاشق کو لینے کے لیے حوریں اتنی تعداد میں اس کی قبر کے اندر دوڑ رہی تھی کہ ان کو ہٹاتے ہٹاتے, ہجوم کو ہٹاتے ہٹاتے مجھے پسینے آ گئے. ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا سا مجمع ہو, بہت بڑا ہے یہ, لیکن پھر بھی اس کے مقابلے میں اتنا سا مجمع ہو تو بھیڑ کو خطیب سے, پیر صاحب سے, علماء سے ہٹاتے ہوئے بڑے بڑے پہلوانوں کو پسینے آ جاتے ہیں. جب حوران جنت دوڑ رہی ہو اس عاشق کے لیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اس عاشق کے لیے آقا فرماتے ہیں ان کو ہٹاتے ہٹاتے میں پسینے پسینے ہو گیا. اور صحابہ نے آنسوؤں کی سوغات میں اس ننھے سے عاشق کی قبر کی مٹی اور لوگوں کو بتایا عاشق رسول بنا دو. ختنہ کی محفل ہو, حضور کی محفل ہو, حضور کی
سیرت النبی اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا عام کرو کہ سیرت 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 بچے بچے کو سیرت النبی، معجزات نبی، خصائص نبی، فضائل نبی پتہ چل جائے۔ لیکن ایک بات بڑی معذرت سے کہوں، برا مت ماننا، تم نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں اپنے باپ داداؤں کی تعریف زیادہ پسند ہے۔ ہر آدمی آج اپنے پیر کو لے کے بیٹھا ہے، ہر آدمی آج اپنے باپ داداؤں کو لے کے بیٹھا ہے۔ جلسہ ہو تو لوگوں کو رسول اللہ کی تعریف اتنی پسند نہیں آتی جتنی پیر کی کرامتیں لوگوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ کا پیر سناکوں پہ، میرا پیر سناکوں پہ، لیکن سارے پیروں کا پیر رسول اللہ ہے۔ اگر لوگ حضور سے وابستہ رہیں گے تو پیروں کے بھی رہیں گے، اگر حضور سے ٹوٹ گئے تو نہ کسی خانقاہ کے رہیں گے۔ اس طرح کی بیان کرو، منع نہیں کر رہا ہوں، لوگ کلپیں کاٹ کر مجھے بدنام، مگر سب سے زیادہ حضور کو بیان کرو۔ یاد رکھنا، آپ سے معذرت کے ساتھ ہوں، میلاد جلسے میں بھی جس کے ٹکڑے کھا رہے ہو، اگر اس سے وفا نہ کرو گے تو کس سے وفا کرو؟ بہت کم ہمارے یہاں سیرت بیان ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے نا، بہت معذرت۔ ایک بات کہوں، چلے چھوڑے سارے جلسوں کو، میں اپنے جلسے کی بات کروں۔ اگر حضور کی شان میں شعر پڑھا جا رہا ہو نا تو مجمع پہ سناٹا ہوتا ہے۔ شمیم فیضی جیسے شاعر کو کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ، شبیر برکاتی جیسے کہنا پڑتا ہے بولو سبحان اللہ، لیکن جب تمہارے پیر کا نام آتا ہے نا تو تمہیں سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم اتنا وہ دو ہاتھ اور پیسے بھی لٹاتے ہو۔ اور شاعر پاگل ہے، پھر وہ حضور زندگی پڑھے گا، کل کو تو معاف کر دینا۔ حضور کے نام پہ چپ رہتے ہو اور پیر کے نام پہ بولتے ہو تو کیا ہے؟ کس عشق رسول کی بات کرتے ہو؟ سب پھر سناکوں پہ میں مخالف، اللہ کی عزت کی قسم کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہمیں تو حکم ہے کہ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرو۔ حضور کا نام آتا ہے تو تمہاری محفل میں سناٹا ہے، اور اپنے پیر کا استاد کا آپ ہو، سبحان اللہ بھی کہتے ہو، نعرے بھی لگاتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ پیر وہ بھی قبر میں، سارے پیر تو حضور سے قریب کرنے آئے تھے، سارے مشرق تو کیا کر لیا تم نے، کیا کر لیا تم نے؟ اس لیے سب سے پیار کرو۔ محمد علی جوہر صاحب نے بہت اچھی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور میرے امام نے تو کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ پیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے، فقیروں کے نام پہ بھی نعرے لگنا چاہیے، لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ہر عاشق رسول کھل کھل جانا چاہیے، اور سب سے زیادہ حضور کی سیرت بیان ہونی چاہیے۔ بہت معذرت کے ساتھ آج لوگ مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے حضور کی زندگی پیش کر دی ہوتی۔ حضور کی زندگی کتنی پیش ہوئی ہے، خود اس کا اندازہ کرنا گھر جا کے۔ تو پہلی چیز آقا فرماتے اپنے نبی کی محبت پلاؤ اپنے بچوں کو، نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت، نبی کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان آئے گا، اہل بیت کی محبت سکھاؤ گے تو ایمان بچے گا۔ اور وہ اہل البیت جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی محبت، اور جو زمین پہ موجود ہے ان کی بھی۔ اس معاملے میں اعلیٰ حضرت نے بڑا کردار ادا کیا۔ نبی اور آل نبی کی محبت جو پلائی ہے، اللہ اکبر، لکھا ہے آپ کی سیرت میں، امام اہل سنت اعلیٰ ناس کے بعد پہلے سلام کر کے مبارکباد نہیں دیتے تھے، بلکہ پہلے سیدوں کو تلاش دوں گا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو مبارکباد۔ اور اعلیٰ حضرت کے والد اور جو ان کے استاد بھی ہیں، علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دھیان سے سنیں اس حدیث کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری اولاد کو آتا دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو،
علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں حدیث پاک، میری اولاد کو دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا۔ اولاد رسول امام حسن، امام حسین، سیدہ پاک، مولا علی، غوث پاک، غریب نواز، سب سادات کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو پلاؤ، لیکن ایک بات، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی نہ کرنا۔ اہل بیت کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب تعظیم خلفائے راشدین کے ساتھ، تعظیم اصحاب کے ساتھ ہوگی، اس کا خیال کرنا۔ ایک آخری بات عرض کر دوں اس سلسلے میں، لوگ اہل البیت کے لیے کچھ چھوٹا دل رکھتے بعض لوگ، اور جب محفل میں نعرہ حیدری لگتا ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ رافضی تو نہیں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں علی علی کرنے سے کوئی تھوڑی رافضی ہوتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرنے سے رافضی ہوتا ہے، بلکہ آقا نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، لیکن پھر کہتا ہوں ذکر علی کرو مگر تعظیم صحابہ کے ساتھ، خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ، اس کا خیال کرنا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے وہ فلاں خانقاہ کے لوگ سید نہیں ہیں، وہ فلاں، یہ آج کل یہ بڑا تماشا چلا ہے، نسب پر تان کرنا، اعتراض کرنا۔ آپ کے پاس کیا تحقیق ہے؟ اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، جو کہہ دے نا میں سید ہوں، مان لو، اگر وہ جھوٹا ہے تو حضور کی شفاعت سے خود ہی محروم رہے گا، جہنم کا کتا خود ہی بنے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں لیکن کوئی واقعی آپ کے سامنے ہی بناؤ، آپ کے پاس ثبوت موجود ہو، پھر اسے نہ مانو۔ اس سلسلے میں صرف بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں، دھیان سے سنو۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہندوستان میں کوئی سید نہیں ہے، کچھ لوگ اتنے گندے جملے بھی اب آ گئے ہیں کہ ہندوستان میں غریب نواز کے سوا کوئی سید نہیں ہے۔ محبوب الہی پھر کون ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کون ہے؟ صابر کلیر کون ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، سرکار بختیار کاکی کون ہے؟ سرکار بندہ نواز گیسو دراز کون ہے؟ لیکن بات یاد رکھنا، جملہ ترک ہو تو معاف کر دینا، اصل میں نبی کی آل کی توہین اور گستاخی وہی کرتے ہیں جن کی ماں نیک نہیں ہوتی۔ تعظیم آل رسول کے لیے باپ کا ایک اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر سماعتوں میں بار نہ ہو تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤ، جو چندے سے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ رسول اللہ کی آل کا حق نہیں مانتا۔ یہ بات یاد رکھنا، آل رسول کا حق وہی مانے گا جس کا خون میں حلال پن ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ کتنا بلند کرتا ہے انسان کو۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کو پیش کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک غریب سی سید زادی، ایک بہت غریب مفلسی نے گھر دیکھ لیا تھا، غریب تھی، حالات کی ماری، حالات کی صفائی ہوئی، بچیوں کو ایک جگہ پر رکایا، دوپٹے پھٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، پہننے کے قابل نہیں تھے۔ سوچا چلو مسلمانوں سے کچھ طلب کریں، ایسے بھی مانگیں گے تو لوگ کم دیں گے، اور نسب بتا کے مانگیں گے تو کچھ زیادہ مل جائے گا۔ ایک سوداگر کے دروازے پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا بابا ہماری مدد کر دو، ہم سید لوگ ہیں۔ تو اس سوداگر نے کہا، بڑا سخی کہلاتا تھا، اس سوداگر نے کہا جس کو دیکھو وہ سید بن کے چلا آتا ہے، جس کو دیکھو، اگر تم سید ہو تو تمہارے پاس سید ہونے کی سند کیا ہے، شجرہ کیا ہے، نشانی کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو وہ شجرہ نسب لے کے کہاں گھومے گا؟ ہم تو بس اتنا ہی کہہ رہے کہ ہے تو ہے، اب کیا ثبوت پیش کریں، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، ثبوت نہیں تو ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر وہ وہاں سے ہٹی، ایک مجوسی تھا، آتش پرست، آگ کا پجاری، اس نے یہ منظر دیکھا، وہ وہاں پہنچی اور کہا میں مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی، ان کی آل میں
मदद कर सकते हो। मजूसी था, आतिश परस्त था, आग का पुजारी था, लेकिन कहा अच्छा मोहम्मद अरबी की शहजादी हो, आप मेरे घर में आए। ये घर मेरा नहीं है, आपका है, क्योंकि जिसके दरवाजे से कोई वापस न जाता था, अगर आज उसकी शहजादी हालात की मारी है तो मैं धक्के ना दूंगा। ये घर आपका है, मैं आपका गुलाम हूं, मेरी बीवी आपकी कनीज है। और खुद की बीवी को भेजा कि जाओ उनकी शहजादियों को ले आओ, कपड़े दिए, खाना दिया, कमरा दिया, इसी में रहो, ये आपका घर है। अल्लाह अकबर। रात हुई, वो सौदागर कलेमा पढ़ने वाला सोया, क्या देखा? मैदान महशर बप्पा है, जन्नती जन्नत में जा रहे, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे। तो हुजूर शफाअत कर कर के जन्नतियों को जन्नत में भेज रहे। ये जनाब सौदागर साहब भी आए और आने के बाद कहने लगे हुजूर मैं भी तो उम्मती हूं ना आपका, मेरी भी शफाअत करें। आका फरमाते उम्मती है, तेरे पास सबूत क्या है? मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या कि तू मेरा उम्मती है? मेरी शहजादी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था? निकल जा यहां से, उससे सबूत मांगने वाले निकल जा। जब धुतकार दिया गया और धुतकारने के बाद आंख खुली, परेशान हुआ, चिल्लाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और फिर जब नौकरों ने, खादिमों ने, घर वालों ने कहा क्या हुआ, तो सारी दास्तान और रुदात बताई। और जब रुदात बताई तो फिर क्या हुआ, कहा ढूंढो शहजादी को, सैयदजादी को। जब ढूंढा गया तो किसी ने बताया कि मजूसी के दरवाजे पर गई थी आपके बाद। मजूसी के दरवाजे पे सुबह को पहुंचे तो क्या कहा, हक से तुम काफिर हो, तुम मजूसी हो, हम मुसलमान हैं, नबी की आल पर हमारा ज्यादा हक है, इसलिए शहजादी वापस करो, हम अपने घर ले जाएंगे। मजूसी ने कहा आई थी तो धक्के दे करके भगाया है तुमने, और आज लेने आए हो, और फिर उसके बाद रात धुतकारे गए हो, तो अब तुम्हें सैयदजादी की हमदर्दी आई है। तो उस मजूसी से कहा तुम्हें कैसे पता कि धुतकारे गए हैं? कहा जिस ख्वाब में तुझे धुतकार के भगाया जा रहा था, उसी ख्वाब में मुझे कलमा पढ़ा के कहा जा रहा था मेरी आल की खिदमत की है, कलमा पढ़ो और जन्नत में अपना ठिकाना दे। तकबीर, इसलिए हुजूर की आल से मोहब्बत करो, अहलुल बैत से मोहब्बत करो, गैर मशरूत मोहब्बत करो, इसका अच्छी तरह से ख्याल करो। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाहु अकबर। कि अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दे कि मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करो। एक बात ये भी याद रखना, आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो ईमान पर दुनिया से जाएगा, उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो शहादत की मौत मरेगा। अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया जाता है। और मेरे इमाम ने जब अहले बैत की शान बयान की तो किस अंदाज से कि इमाम कहते हैं खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरी गुजारिश है, आका ने दूसरी चीज क्या फरमाई? पहली चीज नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। कुरान, कोई बच्चा कुरान के बगैर न रहे, कुरान की तालीम दो। शायद पिछले साल मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जाना नहीं है आपको, नात शरीफ सुनना है, नात शरीफ सुनना है और अदब से सुनना है। एक बात नात शरीफ के बारे में कह दूं, एक बात सुन ले, एक बात सुन, नात शरीफ की क्या बरकत है, नात शरीफ की सुन ले। बात मेरा उन्वान पूरा हो गया, लेकिन सुनो नात शरीफ की क्या बरकत। अल्लाहु अकबर। एक बहुत बड़ा नाम है नात खानों की दुनिया में, अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? शरफुद्दीन। मिल के बोलो क्या नाम है? शरफुद्दीन। एक उनका कसीदा है, उसका नाम है कसीदा बुर्दा। क्या नाम है उसका? कसीदा बुर्दा। कहते हैं चादर को, चादर वाला कसीदा। क्यों नाम पड़ा पता है? ये शरफुद्दीन बोसीरी बड़े शायर थे। शायर साहब अगर मौजूद हो शोरा, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़े शायर थे और बादशाहों की शान में कसीदे लिखते थे। एक दिन एक मजजूब वली से मुलाकात हुई, उतने बड़े आलिम शायर। तो मजजूब बाबा ने क्या कहा? शरफुद्दीन
تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شاعر، کیا کبھی تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ حضور کو خواب میں دیکھا ہے؟ او ہو بجلی گر گئی، ارے میں حاجی نمازی نیک، لیکن سارے بکریاں میری جو ہے جنگل جا چکی ہیں، یہ ایک بیمار بانج بکری پڑی ہوئی ہے جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں کوئی کچھ نہیں کھلا سکتی۔ تو سرکار نے صدیق اکبر سے کہا اس کو بول کے یہی بکری ہمیں دے دے، ہم اس بکری سے دودھ نکالیں گے۔ تو صدیق اکبر سے سرکار نے کہا اس کو بول کے دے دے۔ صدیق اکبر یہ نہیں کہتے حضور بانج بکری دودھ نہیں